سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے اس بات پہ برہمی کا اظہار کیا کہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہو رہا اور اگر یہ سلسلہ ہی رکھنا ہے تو ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں۔ آپریشن کراچی میں آج سندھ حکومت نے اپنی طرف سے ایک نئی اور بڑی پیش رفت کی ہے اور کراچی پولیس کی پوری ٹیم کو تبدیل کیا ہے۔ اعلیٰ سطحی تبدیلی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں۔ حالیہ بریفنگز کے دوران پرائم منسٹر آف پاکستان جناب نواز شریف کو بتایا گیا کہ حالیہ برسوں میں سندھ پولیس میں 10,000 بھرتیاں ایسی ہوئیں جو سراسر سیاسی بنیاد پر ہوئیں اور میرٹ کا اس میں ذکر تک نہیں تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مضمون تحریر کیا ہے اور کہا ہے کہ آصف زرداری پاکستان کے عظیم ترین رہنما ہیں۔ پرانا سوویت یونین اور آج کا روس امریکہ کے مقابلے پہ پھر کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب ولادیمیر پوتن نے ایک مضمون میں امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں اور باقاعدہ سبق پڑھایا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت کے لیے امتحانی لمحات ہیں اور وہی معاملات جو اس سے پہلے گزشتہ حکومت کے دوران سامنے آتے تھے وہ سامنے آئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ عدالتی احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آج اسلام آباد ایئرپورٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اگر ہمارے احکامات پر عمل نہیں کرنا تو عدالتیں بند کر دیتے ہیں۔ برہمی کا اظہار کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب معاملہ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کیس کی سماعت کا، جس کے دوران انہوں نے یہ بات نوٹس میں لائی گئی کہ حکومت نے سیکرٹری ایوییشن نیا محکمہ قائم کیا گیا ہے ہوا بازی کا، ان کو تبدیل کر دیا ہے اور محمد علی گردیزی کی جگہ محترمہ نرگس سیٹھی جو اکنامک افیئرز ڈویژن کی سیکرٹری ہیں ان کو ایوییشن کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی اولین ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ پاکستانی PIA اور پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کی سر نو تنظیم نو کی جائے، ان کو نئی شکل دی جائے جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی ایئر لائن اور پاکستانی ایئرپورٹس کو عوام فرینڈلی بنایا جائے تاکہ اس سے پاکستان کے امیج میں فوری طور پہ بہتری آئے۔ یہ جناب نواز شریف کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے جس کا اظہار پچھلے 3 مہینے کے دوران بارہا ہوا اور آج بھی ہوا جب وہ ہوا بازی کے متعلق اور PIA کے متعلق ایک بہت طویل بریفنگ لے رہے تھے اور خصوصی اجلاس منعقد کر رہے تھے جہاں پر ان کی بریفنگ ہوا بازی سے متعلقہ نئی ایڈیشنل سیکرٹری محترمہ نرگس سیٹھی کر رہی تھی کہ عدالت کی جانب سے یہ احکامات آئے۔ اس سے پہلے ہوا بازی کے وزیر اعظم کے مشیر کیپٹن شجاعت عظیم کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی مقدمے کی سماعت کے دوران یہ بات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائی گئی تھی کہ کیپٹن شجاعت عظیم دوہری شہریت رکھتے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بارے میں اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اسی دوران کیپٹن شجاعت عظیم نے سپریم کورٹ میں اپنے استعفیٰ دینے کا فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے عہدے سے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اعتراض ہے تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع بھی کرا دیا تھا۔ ہوا بازی سے متعلق یہ معاملہ ہے جو آج پھر سامنے آیا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی شدید اعتراضات کا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ آج اسلام آباد ایئرپورٹ کیس کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی نوٹس میں یہ بات لائی کہ سابقہ سیکرٹری محمد علی گردیزی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل سول ایویشن محمد علی گردیزی کی تبدیلی انیتا تراب کیس کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئرپورٹ معاملے میں ملوث افراد اتنے بااثر ہیں کہ سیکرٹری ہی تبدیل کرا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو ہم عدالت بند کر دیتے ہیں۔ جسٹس جواد اسخاجہ نے اس موقع پر کہا کہ انیتا تراب کیس کی خلاف ورزی پر نگراں وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत आखिर क्या कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि अदालत इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बादी नज़र में अनीता तुराब केस में अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि अदालत अब भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मामले को कानून के मुताबिक हल हो, और इस सिलसिले में हुकूमत से कहा गया है कि कल वो अपना जवाब दाखिल कराए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात और इस अमर का इजहार के सुप्रीम कोर्ट में यह तासुर जन्म ले रहा है कि उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस दौर की याद दिला रही है जब गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें सामने आती थीं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने इन्हीं रिमार्क्स का इजहार करती थी जो कि इस हुकूमत के हवाले से मौजूदा केस में दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एविएशन के हवाले से मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़ी तब्दीलियाँ लाने चाहते हैं, बल्कि उनके ज़राए कहते हैं कि वो इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। PIA की फौरी तौर पर इस्लाह हो, इस सिलसिले में जो भी तरीक़ाकार तजवीज़ किया जाए ताकि PIA जो मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गई है, हर महीने 3 अरब का नुकसान उठा रही है, उसकी तंजीमें नौ की जाए या उसे नई शक्ल दी जाए, एयरपोर्ट्स की तंजीमें नौ की जाए और उसकी नई शक्ल दी जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को बताया गया था कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो दरअसल काम करा सकते हैं, जो कि इंतहाई एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट समझे जाते हैं वफाकी ब्यूरोक्रेसी में, उनमें नरगिस सेठी शामिल हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें एविएशन का इजाफी चार्ज दिया था, जिसके बाद से इतलात के मुताबिक पिछले 10 रोज़ से मुसलसल नरगिस सेठी PIA की सूरत हाल का और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी और इनमें इस्लाहात तजवीज़ कर रही थी, जो आज वज़ीर आज़म को उस वक्त पेश की जा रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। नरगिस सेठी उसी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हवाबाजी के मुताल्लिक अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश कर रही थी। इस बात की भी बहुत अहमियत है कि इससे पहले कैप्टन शुजात अजीम जो हवाबाजी के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए थे और इसी सूरत हाल के तहत असलम खालिक जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने PIA का नया चेयरमैन बनाया था और उनकी तैनाती हुई थी, वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। और उसके बाद वो बोर्ड, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो PIA के लिए तश्कील दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी शख्सियात, एक्सपर्ट्स और माहिरीन को शामिल किया गया था, उन तमाम अफराद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद अब PIA में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। ये पूरा सिलसिला जारी हुआ था पिछले चंद हफ्तों के दौरान, जिसके दौरान मुशीर वज़ीर आज़म बराए हवाबाजी ने इस्तीफ़ा दिया था, चेयरमैन PIA ने ओहदे से अपने इस्तीफ़ा दिया था और PIA के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। आज सेक्रेटरी एविएशन जिनके पास इस वक्त हवाबाजी का चार्ज है, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पूरे मामले में जिसमें कि बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो संजीदा है और उसकी शिकायत बहुत संजीदा हैं, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट केस की समाअत के दौरान फिर हवाबाजी का मामला सामने आया, महकमा हवाबाजी का, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो सेक्रेटरी एविएशन को तब्दील किया गया है और मोहतरमा नरगिस सेठी को जो इजाफी चार्ज दिया गया है एविएशन का। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बहुत बरहम थे इस मामले में। क्या आज हालात थे सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कुछ तफसीलात? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जिस तरह मोहम्मद अली गर्देजी की ट्रांसफर की गई है, ये अनीता तुराब बादियों नज़र में अनीता तुराब केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और अदालत का यह भी कहना था कि जिस तरह ना जाने किस तरह से हुकूमती मामला चलाए जा रहे हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा का तो ये भी कहना था कि इस जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की में जो मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, इस केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा ये इस बात की तरफ इशारा दे चुके हैं कि इसमें शामिल शख्सियात या लोग इंतहाई बाअसर हैं और हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जस्टिस जवाद ख्वाजा का ये भी कहना था कि जो इतने सारे सिविल सर्वेंट्स मौजूद होते हुए अचानक मोहम्मद अली गर्देजी जो हैं उनकी ट्रांसफ़र क्यों कर दी गई, जबकि ये अदालत का इस हवाले से बड़ा एक अनीता तुराब केस जो है वो मौजूद है और ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और उनका ये कहना था कि मामला
جو ہیں اس طرح سے اس نہج پر جا رہے ہیں جہاں پر شاید بچت کا کوئی امکان نہ ہو. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جس پیریڈ سے, جس واٹر شیڈ پیریڈ سے پاکستان گزر رہا ہے, اس میں اس طرح سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو جو عدالتی ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے. تو قیوم صاحب ایک یہ بھی تاثر اور پھر مجموعی طور پر سپریم کورٹ میں یہ تاثر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جنم لے رہا ہے. آج کی بینچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مجموعی طور پر سپریم کورٹ ناخوش ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا, اور چیف جسٹس صاحب نے یہ تک کہا کہ اگر ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کرنا ہے تو ہم عدالتیں ہی بند کر دیتے ہیں. تو مجموعی تاثر سپریم کورٹ میں منفی ہے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے یا اپنے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے. جی کامران صاحب, اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس آبزرویشن کے پیچھے ایک کافی لمبی کہانی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو جو اربوں روپے کا آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے دور کے اندر تقریباً 52 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کا کیس جو تھا وہ اس خلاف ضابطہ جو ہے وہ دیے گئے تھے, وہ کیس بھی ابھی موجود ہے. جبکہ اس کے علاوہ رینٹل پاور کیس کے اندر تحقیقات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی ہیں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 3.5 ماہ پہلے چیئرمین نیب کی تقرری جلد از جلد کرنے کا حکم دیا تھا, اور جو ہے وہ عدالت کے اس حکم کے باوجود جو ہے وہ چیئرمین نیب کی تقرری نہیں ہوئی. چیئرمین نیب کی تقرری کی نہ ہونے کی وجہ سے رینٹل پاور کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کرانے کا 15 ستمبر کو عدالت نے حکم دیا تھا, اور اسی حوالے سے حکومتوں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 15 ستمبر تک لوکل گورنمنٹس کے جو انتخابات ہیں ان کو کرانے کے لیے بھی انتظامات مکمل کیے جائیں. تو بہت سارے, اور پھر اب جو ہے عدالت کے سامنے یہ جبکہ معاملہ سب جوڈس تھا اور یہ عدالت کے سامنے بات آئی تھی کہ جو بے نظیر انٹرنیشنل, جو نیو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے حوالے سے محمد علی گردیزی جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ بالآخر جو ہے 18 اگست کو ایف آئی اے کے سپرد کر دیا تھا. اور یہ بات بھی آج جس کی وجہ سے عدالت خاصی برہم تھی, اور چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا ہے تو پھر ہم عدالت کو بند کر دیتے ہیں اور پھر حکومت جو چاہے کرے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ عدالت اپنے فیصلوں کی بے توقیری اس طرح سے نہیں ہونے دے گی, اور یہ انتہائی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی. معاملہ سنجیدہ ہے. کئی بار آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا, حکومت پہ برہمی کا بھی اظہار کیا ہے, اور ہم جیسے مبصرین نے ایک بار پھر وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بے اطمینانی ہے اپنے فیصلوں کے حوالے سے, اور جو شکایات ہیں اپنے فیصلوں کے حوالے سے, بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم پچھلے دور میں چلے گئے ہیں, جو واقعی ایک بہت ہی سنجیدہ پیش رفت ہے, بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت کا یہ خواب کہ پی آئی اے کو ایک نئی شکل دی جائے اور پاکستان کے ایئرپورٹس کو فرینڈلی بنایا جائے, پاکستان کی ایئر لائن کو متاثر کیا جائے, جس کے لیے انہوں نے ہوا بازی کا ایک نیا منسٹری بھی تشکیل دی, اسے وزارت دفاع سے نکالا. وہ اب شدید مشکلات کا شکار ہے اور اس میں بلکہ ایک بحرانی سی کیفیت ہے. فی الحال اس سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت ہو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کمرشل بریک. اس کے بعد کراچی آپریشن, آج اس سلسلے میں حکومت سندھ نے اپنی کنٹریبیوشن دی اور کراچی پولیس کی ٹاپ ٹیم کو وہ مکمل طور پہ تبدیل کر رہے ہیں. ایک نئی ٹیم سامنے لائی گئی ہے اور اس حوالے سے اب کراچی آپریشن میں مزید مستعدی کی توقع ہے. دوسری جانب آج آپریشن جاری بھی رہا, بڑے پیمانے پہ چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں ہوئیں. یہ سب کچھ بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی آپریشن پوری آب و تاب سے تو نہیں چمک رہا لیکن سرعت سے آگے بڑھ رہا ہے, اور آج بھی اس سلسلے میں پورے کراچی شہر میں کارروائیاں ہوئیں. رینجرز نے علیحدہ بھی کارروائیاں کی, پولیس نے بھی کارروائیاں کی اور مشترکہ کارروائیاں بھی ہوئیں, جس کے حوالے سے اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلرز بھتہ خور گرفتار کیے گئے ہیں. کراچی کے نواح میں آج ایک بھتہ خور کو رنگے ہاتھوں میں گرفتار کیا گیا رینجرز کی کارروائی میں, جس پر اطمینان کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے. آج حکومت سندھ بھی اپنی طرف سے آگے آئی اور بڑی پیش رفت کی ہے, جس میں صوبائی وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے امن و امان کا ایک اجلاس منعقد کیا اور حکومت کی اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ بھرپور کارروائی میں سندھ حکومت
ہر صورت میں آگے بھی رہے گی اور ہر قسم کی مدد بھی فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے آج فیصلہ کیا کہ کراچی پولیس میں اعلیٰ سطح پر تبدیلیاں کر دی جائیں۔ کراچی پولیس چیف کی حیثیت سے شاہد حیات کو کراچی پولیس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور ایک نئی ٹیم انٹروڈیوس کی گئی ہے کراچی میں اعلیٰ سطح پر ہر لیول پر۔ اسی کے ساتھ ہی سندھ پولیس میں اور سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور آج اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی جانب کہ اکراس دا بورڈ آپریشن ہوگا اور کسی بھی سیاسی نقطۂ نگاہ سے اگر کوئی بھی اس میں شکایت ہوئی تو اس کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اور ہر سیاسی جماعت کے اگر اس سے منسلک جرائم پیشہ لوگ ہیں چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی ہو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور پورے شہر میں اس حوالے سے کارروائی ہوگی اور جاری رہے گی جب تک شہر کو بھتہ خوروں، ٹارگٹ کلرز اور اغوا برائے تاوان کے ملزمان اور اسٹریٹ کرمنل سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ آج کی کارروائی کی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں جو ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سید عارفین نے ترتیب دی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ کراچی کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پھرتی دکھانا شروع کر دی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہے جو نہ صرف مختلف مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ ان سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے سابق MPA ندیم ہاشمی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کو 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب پولیس اور رینجرز کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر 129 چھاپے مارے گئے جس میں 152 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں 41 اشتہاری اور مفرور ملزمان، 38 غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور 2 ملزمان قتل کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پولیس نے گرفتار افراد سے 49 غیر قانونی ہتھیار اور 5 بم بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے یونیورسٹی روڈ پر نجی بینک اور گرو مندر پر واقع ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا کر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ سندھ رینجرز کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ رینجرز نے نصیر آباد، غفور بستی، مہران ٹاؤن، داؤد گوٹ، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، بلال کالونی، غریب آباد، سی ویو، رنچوڑ لائن اور شو مارکیٹ میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جس میں گینگ وار اور سیاسی گروہوں کے بھتہ خوروں سمیت 30 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز نے ہب ریور روڈ پر مرشد اسپتال کے قریب ایک کارروائی میں مقامی تاجر سے 30 لاکھ روپے بھتہ طلب کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کی جانے والی گرفتاریاں اپنی جگہ لیکن اصل صورتحال تو جب واضح ہوگی جب ان ملزمان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چلنا شروع ہوں گے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں پولیس کی اعلیٰ سطح پر جو نئی ٹیم متعارف کرائی گئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سید عارفین۔ عارفین، یہ جو آج نئی ٹیم شاہد حیات کی نگرانی میں کراچی پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے انٹروڈیوس کی ہے سندھ حکومت نے، اس سے کیا فرق پڑے گا اور یہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کی شہرت ہے اور کیا واقعی یہ ایک مؤثر ٹیم ہو سکتی ہے؟ کامران صاحب، جہاں تک ان کی شہرت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، میں یہ بتاؤں کہ جو پچھلی دفعہ سپریم کورٹ یہاں پہ آئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھری عدالت کے اندر مخاطب کیا تھا شاہد حیات کو اس حوالے سے کہ انہوں نے کیس کی تفتیش کی تھی جو شاہ زیب قتل کیس تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک اچھے افسر نے اس کی تفتیش کی، ہم نے اس کو پرسو کیا اور وہ کیس کامیاب ہوا۔ تو اس عدالت کے اندر ہی شاہد حیات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے تعریف کی تھی۔ جو ان کے ساتھ بقیہ ٹیم جو آئی ہے جس میں 3 زونل DIGs ہیں، جس میں DIG ویسٹ اس وقت تعینات ہوئے ہیں جاوید اوڈو، DIG ایسٹ تعینات ہوئے ہیں منیر شیخ اور DIG ساؤتھ تعینات ہوئے ہیں عبدالخالق شیخ۔ یہ تینوں افسران بھی اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ ابھی جو DIG اس وقت ساؤتھ تعینات ہوئے ہیں عبدالخالق شیخ، وہ اس سے قبل ٹریفک کے اندر تعینات تھے، انہوں نے کافی اچھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیے ہیں۔ ابھی SMS سروس آج جس کا اجرا کیا گیا ہے پولیس ٹریفک پولیس کی جانب سے، وہ ان کی سربراہی میں اس کا اجرا ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک FM سروس کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ منیر شیخ نے کافی اچھا کام کیا ہے، جو لیب قائم ہوئی ہے فورینسک لیب، اس میں انہوں نے اچھا کردار ادا کیا۔ بڑے پیمانے پہ اس میں اکوپمنٹ کی خریداری، اس میں بھی عبدالخالق شیخ کا نام تھا۔
जो अब जावेद डोडो साहब हैं उनकी भी अच्छी शोहरत है, वो स्पेशल ब्रांच के अंदर तैनात रह चुके हैं, SSP ईस्ट रह चुके हैं। अब से कुछ दिन पहले जो अभी यहाँ तैनाती से कबिल वो DIG इस वक्त सक्कर के ओहदे पे तैनात है। तो ये तमाम लोग अच्छी शोहरत के हामिल हैं और ये ख्याल रखा गया है, हमें बताया गया है कि इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि कोई ऐसे ऑफिसर तैनात किए जाएँ जिनके बारे में कोई शकूक व शुबात ना हो और जो अच्छी शोहरत के हामिल हो और जो लोगों के साथ अच्छी रवाबित कायम रख सकें और कुछ डिलीवर कर सकें। ये सारी बातें जिनके मद्देनज़र रखते हुए इस टीम को लाया गया है। और हमें ये भी पता चला है ज़राए से कि अभी SSPs लेवल के ऊपर, SP लेवल के ऊपर और SHO लेवल के ऊपर भी तबादले और नई तकर्रियाँ की जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आरफीन हमारे साथ थे। कोशिश की जा रही है शोहरत के अफसरान को ला के ऊपर से लेकर नीचे तक तब्दील कर दिया जाए कराची पुलिस, और ये बहुत अहम है क्योंकि बहरहाल अगर कराची में जराइम की बेखबरी करनी है तो उसमें कलीदी और मरकजी किरदार बाहर सूरत पुलिस को ही अदा करना है। चाहे अभी कराची ऑपरेशन की क़यादत रेंजर्स के हवाले कर दी गई है, लेकिन बहरहाल ये काम हम दरअसल पुलिस को ही करना है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हालिया दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची की सूरत हाल के हवाले से कई ब्रीफिंग्स दी हैं। इस ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया गया वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह की मौजूदगी में कि हालिया सालों में, पिछले 10 सालों के दौरान कराची पुलिस में जो भर्तियाँ हुई हैं तकरीबन 10,000 सरासर सियासी बुनियाद पर भर्तियाँ हुई हैं। मेरिट का दूर दूर तक नाम नहीं था। इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये सुन के सर पकड़ लिया। ये सूरत हाल क्या है और ये सफाई कैसे होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।